بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 30 اپریل اور جمعرات کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور وکلا کے لیے آج کا دن مختص کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی یہی ہے، سپریم کورٹ کا بھی یہی ہے اور جیل قوانین بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں. ملاقاتیوں کی فہرست جیل حکام تک پہنچا دی گئی ہے. آج جن رہنماؤں نے ملاقات کے لیے آنا ہے ان میں سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں سینیٹر حامد خان صاحب اور بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں. اس کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر ہیں، ان کا نام دیا گیا ہے. علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کا نام دیا گیا ہے. انتظار پنجوتا کا نام اور اخوند زادہ حسین صاحب کا نام دیا گیا ہے. آج یہ وکلا آئیں گے ملاقات کے لیے اور آج اطلاع ہے کہ آج یہ وکلا آئیں گے کیونکہ پچھلے 3 ہفتے گزر گئے تو اڈیالہ جیل کی طرف کسی نے بھی رخ نہیں کیا اور جواز بنایا گیا تھا کہ چونکہ ایران امریکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیے راستے بند ہیں اور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور علیمہ خان صاحبہ اور نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی بھی یہ متعدد بار ریکویسٹ کر رہی ہے اب وکلا سے، پارٹی رہنماؤں سے، ارکان پارلیمان سے، سینیٹر سے اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں مؤثر انداز میں. ہمارے ساتھ نہ آئیں، بے شک ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن جمعرات کو تو کم از کم ضرور جائیں اور وہاں پہ اپنی اسٹرینتھ شو کریں. اور عمران خان جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور بشرا بی بی کی آنکھ بھی تقریباً ان کا بھی یہی حشر کیا گیا ہے اور کم از کم وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ضرور اپنا کردار ادا کریں کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو کسی ہاسپٹل میں منتقل کروا دیں. بے شک ہماری ملاقات نہ کرنے دیں لیکن ان کو کسی ہاسپٹل میں ان کا علاج ہونا چاہیے کیونکہ دوسری آنکھ کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. اب ذرا آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف اور وہ خبر ہے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیونکہ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات اور پھر ثالثی کا کردار ادا کیا گیا اور اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. بہت کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو جائے لیکن ایران قابو نہیں آیا. اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اور امریکن انٹیلیجنس ادارے بھی اور ان کی ایجنسیاں، خفیہ ایجنسیاں اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور خاص طور پہ ایران بھی اس بات پہ اب جائزہ لے رہا ہے کہ ماجرا کیا ہے، کہ پاکستان کس کی طرف سے کھیل رہا تھا اور فیلڈ مارشل خاص طور پہ ان کا رول کس حد تک مطمئن تھا اور کیا یہ وہ سب کچھ پاکستان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے کر رہے تھے یا پھر کچھ اور وجہ تھی. میرے سامنے پہلی جو رپورٹ ہے وہ ہے جناب کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اچھی خبر تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عاصم منیر ان کی کامیابیوں کا پاکستان کو بطور ملک کیا فائدہ ہوگا اور یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خواب کیا ہے. وہ خواب یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی نظام میں اس مقام تک پہنچایا جائے جسے وہ اس کا حق سمجھتے ہیں، لیکن کیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور کیا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا؟ اور یہ کہ ایک اور فوجی حکمران کی بالادستی بحرانوں میں گھرے پاکستان کے مسائل کو مزید گہرا کر دے گی. یہ رپورٹ ہے اور مفصل ایک آرٹیکل ہے، تجزیاتی رپورٹ یہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی سابق خفیہ ادارے کے سربراہ یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے تہران میں 3 دن وہ گزار کر آئے اور 3 دن گزارے اور وہ پہلی شخصیت تھے جو کہ جنگ بندی کے بعد تہران گئے اور جنہوں نے ایران کا دورہ کیا اور اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی. اس کے فوراً بعد ایرانیوں نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اندیا دیا لیکن بعد میں ٹرمپ ناکہ بندی کے متعلق اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے. اور اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس وزٹ میں کہا یہ جاتا ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہے وہ پاسداران انقلاب کے سپہ سالار سے نہیں ہو سکی تھی باوجود، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور 3 دن انہوں نے وہاں پہ گزارے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات کی مرکزی شخصیت جنرل عاصم منیر ہیں اور جنرل صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی انہیں پسندیدہ
اپنا آرمی چیف کہتے ہیں، فیلڈ مارشل کہتے ہیں۔ اور عاصم منیر اس دوران صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہے اور ان کے براہ راست تعلقات بھی استوار ہوئے، اور کچھ عالمی مبصرین جو ہیں وہ اس فوجی رہنما کی پھرتی پر حیران بھی ہوئے۔ اور لیکن پاکستان میں لوگ ان کی تیز رفتاری اور عروج کو اور ان کی شاطرانہ چالوں کو اور ان کی بے رحم حکومت کو وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک رتھلیس جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے طور پر جانے چاہتے ہیں، رتھلیس، چالباز، شاطر۔ اور پھر یہ کہ اگلی جو خبر ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں وہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں آرمی چیف جو ہے وہ مقرر ہونے کے بعد انہوں نے تیزی سے خود کو ملک کے سب سے طاقتور رہنما کے طور پر منوایا۔ پہلے فوج پر اپنی گرفت مضبوط کی، پھر اپوزیشن کو کمزور کیا اور حکومت پر اپنا اثر بڑھایا کچھ آئینی چالوں کے ذریعے، اور اپنی پوزیشن 1/2 یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے محفوظ بنا چکے ہیں۔ یعنی ان کا پروگرام ہے 1/2 10 سال یا اس سے بھی زیادہ برسر اقتدار رہنے کا۔ اور پاکستان میں کوئی شک نہیں کہ اصل فیصلے وہی کر رہے ہیں، نہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب پاکستان نے پیچیدہ عالمی سفارتکاری میں حصہ لیا ہو۔ فوجی قیادت کو طویل عرصے سے عالمی سیاست میں کردار ادا کرنے کا شوق رہا ہے، لیکن پاکستان نے 1972 میں صدر نکسن کے چین کے دورے سے پہلے 3 سال تک امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ رابطہ کاری بھی کی اور خفیہ سفارت کاری بھی کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوششیں عوام کے لیے حقیقی فائدے کے بجائے صرف حکمرانوں کے لیے وقار یا طاقت میں اضافہ کا ذریعہ بنی ہیں۔ یعنی جنرل ایوب خان نے جب یہ کام کیا تھا تو اس وقت ان کو وہ 11 سال اقتدار میں رہے، اور اب یہ جو جنرل عاصم منیر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ بھی فائدہ جو ہے وہ ان کی ذات کو ہے، وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بار مختلف ہونے کی امید ایران سے جڑی ہے، اور جو یعنی کہ ایران کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ اگر ایران کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ جنگ جاری رہی تو مہاجرین کی بڑی جو تعداد ہے وہ آ سکتی ہے اور شیعہ آبادی میں بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر آگے جا کے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل پاکستان کی عسکری طاقت کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے بعد خلیجی ریاستیں خود کو زیادہ غیر محفوظ محسوس کریں گی اور امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں پر کم اعتماد کریں گی۔ اس ضمن میں گزشتہ برس سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا دفاعی معاہدہ ایک مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مثال پاکستان کے تقریباً 13,000 فوجی 18 طیارے سعودی عرب میں تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اندرونی ذرائع کے مطابق معاہدے میں سرمایہ کاری کے بدلے میں سیکورٹی کی ضمانت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی نیٹو جیسی کسی تنظیم کے قیام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جس میں مصر، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگرچہ فیلڈ مارشل نے عالمی سطح پر جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلا، لیکن اس کامیابی سے ملک کے اندرونی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور IMF کا دباؤ اور دہشت گردی کے مسائل جوں کے توں ہیں، اور عوام کے معیار زندگی میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان کا منصوبہ بڑی حد تک فوجی کنٹرول بڑھانے پر مشتمل ہے، یعنی ان کا جو منصوبہ بندی ہے معیشت کی، اس میں بھی فوجی کنٹرول زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے نتائج تاحال محدود رہے ہیں۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں میں عوام کا غصہ ابھی باہر آنا ہے، لیکن شہروں میں گیس کی قلت، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکی ہے، اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ بھی بے شمار ہو چکا ہے۔ اور خدشہ یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل ان مسائل کو حل نہ کر سکے تو وہ مزید سخت اقدامات کی طرف جائیں گے، یعنی کہ مزید ظلم کریں گے۔ لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان قید تنہائی میں قید ہیں، اور 2022 میں انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا اور بعد میں متنازع الزامات پر جیل بھیج دیا گیا۔
اور لیکن قید کے باوجود ان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل اقتدار میں ہیں عمران خان کی رہائی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اور اگرچہ ملک میں بظاہر جمہوری آئین موجود ہے، لیکن نظام مزید فوجی کنٹرول کی طرف چلا گیا ہے، اور ملک میں اب صرف ایک نمائشی سول حکومت باقی رہ گئی ہے، اور دوسری جانب فوج کی بالادستی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ماضی میں پاکستان کے جرنیل اکثر پس پردہ رہ کر اقتدار چلاتے تھے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر خود کو براہ راست سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کا پاکستان کو بطور ریاست کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اور ان کے طرز حکمرانی کے بارے میں، اور وہ جتنا بھی اچھل کود کر رہے ہیں اور جو عالمی سطح پہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے یا کردار حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں یہ دی اکانومسٹ کی مفصل ایک رپورٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو سنائی۔ اور یقیناً جب عالمی ذرائع ابلاغ اور ایسے بین الاقوامی جریدے جو ہیں جب یہ اس طرح کے آرٹیکلز اور اس طرح کی رپورٹ، تجزیاتی رپورٹ دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک خاص سوچ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت امریکہ بہادر کیا سوچ رہا ہے، اور پاکستان کے اور فیلڈ مارشل کے کردار کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود نہیں کہہ سکتے اور میڈیا کے ذریعے آ جاتی ہیں سامنے۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے فائنینشل ٹائمز کی۔ فائنینشل ٹائمز نے بھی اس کا جو لیا ہے، تجزیہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے بجائے صرف ایرانیوں کو امریکی مطالبے منوانے کی کوششیں کرتا رہا، یعنی کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ یہ کرتا رہا ہے، اور کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ایران کے موقف کی تائید کریں، اور ایرانی کیا سوچتے رہے، اور ایرانی یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ایک دفعہ بھی ایران پر جو جارحیت ہوئی ہے اس کے بارے میں کھل کر سامنے نہیں آئے، اور آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اور اس طریقے سے یہ بھی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارے تھے ثالث جو ہیں فیلڈ مارشل، یعنی کہ فوجی حکام جو ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے، تو ان کے پاس ثالثی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ قطریوں کے پاس اور عمانیوں کے پاس پاکستانی مذاکرات کاروں سے زیادہ تجربہ ہے سفارتکاری کا۔ اور پھر اس نے تجویز بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہوتا کہ فیلڈ مارشل کے بجائے اور یا کسی جنرل کو یہ کام کرنے کے بجائے، کیونکہ جنرل سفارتکاری یا ثالثی کے لیے موزوں لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ نہ تخلیقی تجاویز کر سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس صبر اور حوصلہ ہوتا ہے۔ جنرل صرف ایک پارٹی کو دبا کر مسئلے کو حل کرانا جانتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی طرف سے مشاہد حسین سید یا پھر ہوتے ملیحہ لودھی یا اس طرح کے سفارتکار ہوتے تو معاملہ مختلف ہوتا، کیونکہ جرنیلوں کا کام جو ہے وہ سفارتکاری نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا یہ تجربہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑی ٹرم چلتی رہی ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی بہت زیادہ اس کا شروع ہوگا رہا کہ جناب ملٹری ڈپلومیسی فیلڈ مارشل کی بہت زبردست جا رہی ہے۔ تو یہ عالمی ادارے جو ہیں وہ ملٹری ڈپلومیسی ناکام ہونے کے بعد یہ تبصرے کر رہے ہیں اور یہ تجزیے دے رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ آخر میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو بچہ خبریں انشاءاللہ جی اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔